عورتوں کی دوزخ میں تعداد کی وجہ صرف ایک بیان کی گئی، اس کو آپ سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دن قبرستان سے ہوا، ایک تازہ قبر پر آپ رک گئے اور پوچھا گیا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فلاں محلے میں رہنے والی فلاں عورت کی قبر ہے۔ فرمایا اس پہ عذاب ہو رہا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ، پوچھو اس کی معلومات کرو کہ اس کے اعمال کیا تھے۔ جب معلومات کی گئی تو پتہ لگا بہت زیادہ نمازی، نوافل پڑھنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، نفلی روزے رکھنے والی خاتون تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، پوری معلومات کر کے آؤ۔ جب پوری معلومات کی گئی تو پتہ لگا کہ دوسروں کی ٹو میں ہر وقت لگی رہتی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ ٹو میں لگنا اس کے سارے باقی اعمال کو کھا گیا۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے وہاں اس کی قبر پہ سرانے کی طرف لگا دی اور فرمایا جب تک یہ ہری رہے گی اس پہ عذاب ٹلا رہے گا۔ تو اس مثال دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر مستورات جو اس میں بہت زیادہ ملوث ہیں، غیبت کرنے میں، دوسروں کی ٹو لگانے میں، یہ کپڑا کہاں سے لائی ہے، کون سی دکان سے لائی ہے، کتنے کا خریدا ہے، جوتا کہاں سے لائی ہے، اس نے جویلری کہاں سے بنائی ہے، اس کے گھر کون آ رہا ہے، پکا کیا ہے، مہمان کون آیا ہے، جب دوسروں کے بارے میں غور و فکر کریں گی، دھیان رکھیں گی، ٹو میں رہیں گی تو سارے اعمال ضائع ہوں گے۔ اس لیے آپ کو جب دوزخ دکھائی گئی تو وہاں مستورات زیادہ دکھائی گئی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی آمدن جو ہے اس کو بعض اوقات اس کی اجازت کے بغیر یوز کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے مستورات کا دوزخ میں زیادہ نظر آنے سے۔ شوہر سے اجازت لیے بغیر اس کی پراپرٹی کا استعمال، یعنی کہ اس کی پیسوں کا یا زیورات کا یا خوراک کا، جو کچھ بھی مالی معاملات میں مطلب ہے اس میں وہ بغیر اجازت کے استعمال، وہ بھی ایک بہت بڑا مطلب ہے اس میں ریزن تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ غیبت بہت زیادہ کرتی ہیں۔ غیبت تو آج کل تو مرد بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ ان کا تو ٹاپک ہی دوسری کسی اور خاتون کا نام ہوتا ہے۔ میں تو اپنے گھر میں اللہ کا شکر ہے یہ کوشش میں کامیاب ہوں کہ میں کسی کا تذکرہ اپنے گھر میں ہونے ہی نہیں دیتا کہ غیبت کی نوبت ہی نہ آئے۔ کسی بھی غیر حاضر کا تذکرہ ہم یہاں بھی نہیں کرتے، مرکز میں بھی ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اس دوسروں کی بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم جو بات سامنے نہیں کر سکتے وہ پیچھے کیوں کریں۔ تو غیبت بھی بہت کرتی ہیں، جھوٹ بہت بولتی ہیں، ٹو میں رہتی ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، ان کو سمجھ دے کہ اپنی ذاتی زندگی گزاریں، دوسروں کے معاملات میں بالکل دلچسپی کا اظہار نہ کریں تاکہ دوزخ میں جانے سے محفوظ رہیں۔